سردی نزلہ زخام ہو گیا، اگر بچے کو نیند نہیں آتی ہے، قسم اللہ کی وہ ماں بھی رات بھر نہیں سوتی ہے۔ جب تک بچہ بستر پر نہیں سوتا اس وقت تک ماں کی آنکھیں بھی بند نہیں ہوتی ہے۔ ماں تڑپ جاتی ہے کہ کب میرے بچے کو سکون سے نیند آ جائے تو میں بھی سو جاؤں گی۔ اگر بچہ بستر پر پیشاب کر دیتا ہے، قسم اللہ کی دنیا کی کوئی آدمی، کوئی ہستی اس پیشاب کی جگہ سونے کے لیے تیار نہیں، لیکن ماں ایک ایسی ہستی ہے کہ بچے کو سوکھے جگہ پر سلاتی ہے اور خود اس پیشاب کی جگہ، اس گندی جگہ پر سوتی ہے۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تكن لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حضرت محترم سامعین اکرام، میرے بڑے بزرگوں، عزیز ساتھیوں اور گھروں میں بیٹھی ہوئی پردہ نشین اسلام کی شہزادیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے حد احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو اشرف المخلوقات بنایا۔ تمام مخلوقوں میں اللہ نے انسان کو فضیلت عطا فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی رفعت اور اس کی بلندی کو تمام مخلوق پر اللہ نے مسلط کر دیا کہ میں جو انسان کو اس دنیا کے اندر بھیجتا ہوں، میں جس انسان کو اس دنیا کے اندر پیدا کر رہا ہوں، یہ میرا خلیفہ اور نائب ہے، اور تمام مخلوق ان کے تابعداری میں ان کی ضرورت کے لیے میں پیدا کرتا ہوں۔ دنیا کی ساری چیزیں جو ہیں انسانی ضرورتوں کے لیے ہے، اور اللہ نے انسان کو اپنی ضرورت کے لیے پیدا فرمایا۔ چاند، سورج، ستارے، شمس و قمر، شجر و حجر، زمین و آسمان، یہ ساری چیزیں، یہاں تک کہ چرند پرند درند، ساری مخلوق کو اللہ نے انسان کی خدمت کے لیے، انسان کی غلامی کے لیے پیدا فرمایا۔ لیکن اللہ کہتا ہے کہ میں نے انسان کو صرف اور صرف اپنے لیے پیدا کیا، اپنی اطاعت کے لیے، اپنی بندگی کے لیے، اپنی فرما برداری کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم انسانوں کا حقیقی خالق ہے، حقیقی مالک ہے۔ ہمارا پیدا کرنے والا رب العالمین ہے، ہمارا پیدا کرنے والے سارے جہان کا بادشاہ ہے، اور ساری جہان میں، سارے ملک میں ان کی بادشاہت چلتی ہے۔ اگر کوئی ان کی بادشاہت کو للکارنے آ جائے،
اگر کوئی ان کی بادشاہت سے ٹکرانے آئے تو اللہ تبارک و تعالی اس کو خاک میں ملا دیتے ہیں، ان کا نام و نشان دنیا سے مٹا دیتے ہیں، چاہے وہ دنیا کا بڑے سے بڑا بادشاہ ہی کیوں نہ ہو، انا ربکم الاعلی کا دعویٰ کرنے والا کیوں نہ ہو۔ اللہ فرماتا ہے کہ اگر میں تمہارا حقیقی خالق ہوں، تمہارا حقیقی مالک میں ہوں، تمہیں پیدا میں نے کیا ہے، تمہیں اس دنیا کے اندر میں نے جینے کا حق دیا ہے، تمہیں اس دنیا کے اندر میں نے سانس لینے کا جو حق دیا ہے، تو میں تمہارا حقیقی رب ہوں، تو اب میری ہی تمہیں اطاعت کرنی ہے، میری ہی تمہیں فرما برداری کرنی ہے، لیکن میرے ساتھ ساتھ اللہ آگے فرماتا ہے کہ میں تمہارا تو اس دنیا میں بھیجنے کا حقیقی خالق ہوں، لیکن اس دنیا میں آنے کا جو تمہارا ایک ذریعہ ہے، جس کے ذریعے سے تم اس دنیا کے اندر، اس دنیا کی فضا میں، اس دنیا کی ہواؤں میں، اس دنیا کی کلیوں میں تم اپنا سانس لے رہے ہو، اس دنیا میں آنے کا میں نے ایک ذریعہ بنایا ہے، اور وہ ذریعہ تمہارے والدین ہے۔ میں حقیقی خالق اور مجازی خالق تمہارے والدین ہیں، اس لیے اللہ فرماتا ہے کہ وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اللہ کیا فرماتا ہے کہ انسانوں، کہ میں نے 1400 سال پہلے اپنی نبی کی زبان مبارک سے قرآن کریم میں یہ فیصلہ کر دیا، میں نے نبی کے زبان سے یہ کہلوا دیا، میرے طرف سے یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ جہاں میری عبادت کرنی تمہارے لیے ضروری ہے، جہاں میری اطاعت تمہارے لیے ضروری ہے، جہاں میری فرما برداری تمہارے لیے ضروری ہے، میرے ساتھ ساتھ تمہارے والدین کا بھی فرما بردار تمہیں بننا ضروری ہوگا۔ جس طرح تم میرا احسان مند رہو گے، جس طرح تم میرا شکر گزار کرو گے، انشکر لی ولوالدیک، میرے شکر گزار کے ساتھ ساتھ والدین کا بھی شکر گزار ہونا ضروری ہے، والدین کا فرما بردار بھی بننا ضروری ہے۔ اگر تم میری اطاعت تو کرتے ہو، میری فرما برداری کرتے ہو، کیونکہ میں تمہارا حقیقی خالق ہوں، میں تمہارا حقیقی رب ہوں، لیکن مجازی خالق جو تمہارے دنیا میں تمہارے والدین بنے ہیں، جس کے ذریعے سے تم اس دنیا کے اندر آئے ہو، اگر تم نے ان کی نافرمانی کی، ان کی ناشکری کی، اگر تم نے ان کی شان میں گستاخی کی، تو میں اس وقت تک تیری فرما برداری کو قبول نہیں کروں گا، میں اس وقت تک تیری اطاعت کو قبول نہیں کروں گا، میں اس وقت تک تیری نمازوں کو قبول نہیں کروں گا، تیری عبادت کو قبول نہیں کروں گا، تیری ریاست کو قبول نہیں کروں گا، جب تک کہ تم دنیا میں اپنے والدین کو خوش نہ کر لو، جب تک تم اپنے والدین کا شکر گزار نہ بن جاؤ، جب تک تم اپنے والدین کی اطاعت کرنے والے نہ بن جاؤ، اس وقت تک تم میرا حقیقی اطاعت کرنے والا نہیں بن سکتے، میرا فرما برداری کرنے والا نہیں بن سکتے۔ یہ اللہ کہتا ہے، اللہ کا قرآن کہتا ہے، اللہ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے کہلوا دیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس دنیا کے اندر جو بھی بیٹا، جو بھی بیٹی، اگر یہ زبان ماں باپ کا مجھ پر حق ہے، میں نے اپنے ماں کا 2 سال دودھ پیا، میں نے اپنے ماں کے پیٹ سے جنم لیا، میرے ماں باپ نے اپنا کمائی کھلا کر مجھے جوان اور پروان چرایا، اور میں اپنی ماں باپ سے خوش ہوں، تو اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ اس بیٹے کی اس محبت کی وجہ سے میں رب کائنات یہ وعدہ کرتا ہوں کہ اس کے لیے ایک حج اور عمرے کا ثواب لکھ دیتا ہوں۔ بیٹا اگر کہہ دے کہ میں اپنی والدین کی اطاعت کرتا ہوں، میں اپنے والدین کی فرما برداری کرتا ہوں، اور یہ بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے
मुबारक जबान से निकली हुई अल्फाज है। मेरे दोस्तों, दुनिया की सारी चीजें झूठी हो सकती है, दुनिया के हर अदिब्बा झूठे हो सकते हैं, शम्स और कमर अपने जगह से टल सकते हैं, पहाड़ अपने जगह से हट सकते हैं, लेकिन मेरे नबी की जबान से जो बातें निकल गई हैं, जो नबी ने फरमा दिया है, वो बिल्कुल सच है, वो बिल्कुल सादिक है। अगर जिन्होंने अल्लाह के नबी के फरमान में जर्रा बराबर भी शक पैदा कर लिया अपने दिलों में, अल्लाह की कसम उसका ईमान खतरे में है, यहां तक कि वो कुफ्र के दायरे में पहुंच जाता है। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जो बंदा अपने वालिदैन को मोहब्बत की निगाह से, प्यार की निगाह से, अजमत की निगाह से अपने बूढ़े माँ बाप के चेहरे का दीदार करता है, अपने बूढ़े माँ बाप की खिदमत करता है, उनके कामकाज में हाथ बताता है, उनके पांव के सामने उनके पांव दबाता है, अल्लाह फरमाता है कि उस बेटे की फरमाबरदारी की वजह से मैं रब्बे कायनात उस बेटे के तमाम गुनाहों को माफ कर देता हूं, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हुमा जन्नतुका व नारुका, ये तुम्हारे वालिदैन है, ये तुम्हारे लिए जन्नत भी है और जहन्नम भी है। अगर तुम इनकी इताअत, इनकी फरमाबरदारी, इनके दिलों को खुश करके अगर तुमने दुनिया के अंदर अपनी जिंदगी गुजार ली, अगर तुम्हारे माँ बाप बूढ़े हो गए, अगर तुमने उनकी खिदमत कर ली, क्योंकि दुनिया के अंदर सारी मोहब्बतें गर्जदार होती है। अगर बेटा मोहब्बत कर, अगर बीवी अपने शोहर से मोहब्बत करती है तो उनके पीछे गर्ज रहती है कि मेरे शोहर से मैं जितनी ज्यादा मोहब्बत करूंगी उतने ही मेरे शोहर मेरी इताअत करेंगे, मेरी फरमाबरदारी करेंगे, मेरे मेकअप का सामान लाएंगे, मेरे सूट लेकर आएंगे। अगर कोई भाई अपने भाई से मोहब्बत करता है तो उसके पीछे भी एक गर्ज होता है कि अगर हम अपने भाई से मोहब्बत करेंगे तो मेरा भाई भी मुझे उसके सिले में कुछ अता फरमाएगा। अगर दोस्त किसी दोस्त से मोहब्बत करता है तो उसके पीछे भी गर्ज रहते हैं। लेकिन एक बेगर्ज मोहब्बत सिर्फ वालिदैन की मोहब्बत होती है, जिसमें कोई गर्ज नहीं होती है, कोई मुनाफा नहीं होता है। हर वालिदैन ये चाहता है कि मेरा बच्चा मेरी मोहब्बत से परवान चढ़े, मेरा बच्चा मुझसे भी बड़ा बने, मेरा बच्चा मुझसे भी अच्छा खाए, मुझसे भी अच्छा पहने, मुझसे भी अच्छा आलीशान मकान में रहे। ये हर माँ बाप की ख्वाहिश और तमन्ना होती है, ये हर माँ बाप के दिल में अपने बच्चों की मोहब्बत होती है, जिस मोहब्बत के पीछे कोई गर्ज नहीं, कोई मुनाफा नहीं होता। कभी माँ अपने बेटे से ये कहकर मोहब्बत नहीं करती है कि मैं अपने बेटे से मोहब्बत करूंगी तो मेरा बेटा मुझे कपड़ा ला कर देंगे, मेरा बेटा मुझे खाना ला कर देंगे। अगर बेटा कपड़ा ला कर दे या ना दे, खाना दे या ना दे, लेकिन माँ एक ऐसी हस्ती है, अगर बेटा नाफरमान भी होता है फिर भी माँ की ममता वो ममता होती है कि अपने नाफरमान बच्चे से भी वो माँ मोहब्बत करती है। अल्लाह ने माँ बाप को दिल दिया है, वो गुर्दा दिया है जो दुनिया के अंदर किसी इंसान को नहीं दिया है। जो माँ बाप अपने औलाद के लिए तड़पते हैं, दुनिया की कोई हस्ती ऐसी नहीं तड़पती है। चाहे औलाद बाद में नालायक बन जाए, चाहे औलाद अपने माँ बाप को धक्के मारे, यह अलग बात है, लेकिन वालिदैन कभी भी अपने बच्चे के हक में बुरा नहीं चाहता। हर वालिदैन की यही तमन्ना होती है, यही आरज़ू होती है कि मेरा बच्चा अच्छा खाए, मेरा बच्चा अच्छा पहने, मेरा बच्चा अपनी जिंदगी सुकून से गुजारे, चाहे माँ बाप कितने ही तकलीफ में हो, चाहे माँ बाप कितने ही परेशानियां में हो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि वालिदैन अपने बच्चों के लिए रात की नींद को कुर्बान कर देते हैं। अगर एक बच्चा छोटा सा है, बुखार आ गया, सर्दी नज़ला जुकाम हो गया, अगर बच्चे को नींद नहीं आती है, कसम अल्लाह की वो माँ भी रात भर नहीं सोती है। जब तक बच्चा बिस्तर पर नहीं सोता उस वक्त तक माँ की आंखें भी बंद नहीं होती है। माँ तड़प जाती है कि कब मेरे बच्चे को सुकून से नींद आ जाए तो मैं भी सो जाऊंगी। अगर बच्चा बिस्तर पर पेशाब कर देता है, कसम अल्लाह की
دنیا کی کوئی آدمی، کوئی ہستی اس پیشاب کی جگہ سونے کے لیے تیار نہیں، لیکن ماں ایک ایسی ہستی ہے کہ بچے کو سوکھے جگہ پر سلاتی ہے اور خود اس پیشاب کی جگہ، اس گندی جگہ پر سوتی ہے۔ اتنی قربانیاں دینے کے بعد، اتنی مشقتوں اور مصیبتوں کو جھیلنے کے بعد ایک بچہ، ایک بیٹا یا ایک بیٹی جوان، ایک 16 سال 17 سال 25 سال کی عمر میں جب پہنچ جاتا ہے، اب وہ اولاد اگر اپنی اچھی حالت میں آ جاتا ہے، اولاد کمائی اچھا کر لیتا ہے، ماں باپ تھوڑے سے بوڑھے ہو جاتے ہیں، کمزور ہو جاتے ہیں، اولاد کے سہارے کے محتاج ہو جاتے ہیں، وہی اولاد جس اولاد کے خاطر ماں نے رات کی نیند کو برباد کیا، باپ نے رات کے سکون کو ختم کیا، اگر 12 بجے رات کے ہو رہے، 1 بج رہے رات کے، اگر بچہ بیمار ہے، بچے کے کسی جسم کے اندر تکلیف ہے، کہیں نہ کہیں باپ ہمیشہ تڑپ جاتے ہیں کہیں میرے بچے کے لیے دوائی مل جائے، کہیں ڈاکٹر کا انتظام ہو جائے۔ باپ اس وقت تک نہیں سوتا جب تک کہ اپنے بچے کے دوائی کا انتظام نہ کر لیتا ہے۔ لیکن جب وہی بچہ جوان ہو جاتا ہے، اپنی جوانی کی دہلیز پر قدم رکھ لیتا ہے، ماں باپ کمزور ہو جاتے ہیں، بوڑھے ہو جاتے ہیں، اب اس قابل ہوتے ہیں کہ میرا بچہ جوان ہو گیا، جس کو میں نے بچپن میں اپنے ہاتھ میں، اپنے گود میں پالا تھا، آج وہ میرا بچہ میری خدمت کرے گا، میری اطاعت کرے گا۔ قسم اللہ کی، وہی بچہ، وہی بیٹا، وہی بیٹی اپنے والدین کو گالیاں بکتا ہے، اپنے والدین کو دھکے مار کے گھر سے نکالتا ہے۔ اگر باپ بوڑھا ہو گیا، اس کو کھانسی کی بیماری ہو جاتی ہے، تو ایک بیٹا اپنے باپ کو کہتا ہے، او خسد بڈھا، رات بھر تو کھانستا رہتا ہے، ہماری نیند کو تو خراب کرتا ہے۔ ارے جس باپ نے تیری خاطر، تیری نیند کی خاطر اپنی نیند کو قربان کیا تھا، جس ماں نے تیری خاطر 9 مہینے اپنے پیٹ میں اس مشقت کو برداشت کیا تھا، جس کو کوئی بھی آدمی بندہ بیان نہیں کر سکتا ہے کہ ماں کو کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ اگر ایک لقمہ زیادہ کھانا کھا لیتی ہے ماں، جب حاملہ ہوتی ہے تو ماں بے چین ہو جاتی ہے، 10 قدم چلنا ماں کے لیے دشوار ہو جاتا ہے۔ اتنی مشقتوں اور پریشانیوں کے بعد جب ماں نے تمہیں اس دنیا کے اندر جنم دیا ہے، تمہیں اس دنیا کے اندر جینے کا حق دیا ہے، تو اب تمہارا یہ فرض بنتا ہے کہ اس ماں کی فرما برداری کیا کریں۔ اگر ماں باپ چاہتے تمہیں پیٹ میں ہی مار دیتے، اگر ماں باپ چاہتے تو تمہیں ہی پیدا ہوتی گلا دبا دیتے، تمہاری زندگی ختم کر دیتے۔ کون روکنے والا تھا؟ کون ٹوکنے والا تھا؟ آج ایسی ایسی دوائیاں ہوتی ہیں کہ پیٹ میں بچہ ختم کر دیا جاتا ہے، حمل کی رات۔ تو اللہ کا یہ بہت بڑا احسان ہے ہمارے ماں باپ کا ہم پر، کہ ہمارے ماں باپ نے ہم کو زندہ رہنے کا حق دیا ہے، ہمیں اس دنیا میں جینے کا حق دیا، ہمیں پیدا ہوتی ہی قتل نہیں کیا، یا ہمیں پیٹ میں ہی مار نہیں دیا ماں نے۔ ان تمام تکلیفوں کو برداشت کر کے جب دنیا میں ہمیں جینے کا حق دیا ہے، تب اس والدین کا ہم پر حق بنتا ہے کہ ہم اس کی اطاعت کریں، اس کی فرما برداری کریں، ان کی غلامی کریں، کیونکہ قرآن کہتا ہے وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، کہ اے لوگوں، اے پیارے بچوں، اپنے ماں باپ کے سامنے اپنی گردن کو جھکا دیا کرو، اپنی انا، اپنی تکبر کو چھوڑ دیا کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قسم اللہ کی، جو باپ اپنے بچے کے ساتھ چلتا ہے یا جو بچہ اپنے والدین کے ساتھ چلتے ہیں، اگر باپ کے قدم سے بچے کا قدم آگے ہو جاتا ہے، اگر بچہ جوان ہے، اگر ماں باپ کی شان میں گستاخی کر دیا، تو اللہ تبارک و تعالی اس بچے کو دنیا کے اندر ہی ذلیل و رسوا کر دیتے ہیں۔ ماں باپ کا مقام بہت اونچا ہے، ماں باپ کا مقام اتنا اونچا ہے کہ 57 سال میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر، کتنے؟ 57 سال، 50 + 7 سال کی عمر میں مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ کے نبی بیٹھے ہوئے، صحابہ اکرام کا پورا مجمع ہے، صحابہ اکرام کے سامنے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی
آنکھوں سے آنسو کی لڑی، آنسو کے قطرے ٹپ ٹپ گرنے لگے۔ صحابہ فرماتے اللہ کے نبی اچانک آپ کو یہ کیا ہو گیا کہ آپ زار و قطار رو رہے ہیں، آپ کی آنکھوں سے آنسو اتنے گر رہے ہیں کہ آپ کی داڑھی مبارک آنسوؤں سے تر ہو گئے، ہمیں یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی۔ اور اللہ کے نبی کی عمر کتنی ہو رہی؟ 57 سال۔ کہا کہ میرے صحابہ ابھی جو میں تمہارے سامنے بیٹھا ہوا ہوں ممبر پہ ہوں، مجھے میری ماں یاد آ رہی ہے۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ 57 سال کی عمر میں آج اگر بچہ 30 سال کا جوان ہو جائے تو ماں کو دھکے مار کے پھینک دیتے ہیں، باپ کو دھکے مار کے نکال دیتے ہیں۔ 50 کو 60 سال کی عمر میں میرے نبی اپنے ماں کی یاد میں اس کی جدائی میں تڑپ رہے ہیں، صحابہ کے مجمع کے سامنے رو رہے، اور کیا فرماتے ہیں کہ اے میرے صحابہ کاش کہ میری ماں زندہ ہوتی، میری ماں آج حیات ہوتی اور میں عشاء کی نماز پڑھانے کے لیے کھڑا ہو جاتا اور میں تکبیر اولیٰ کے ساتھ نیت باندھ لیتا، میں تمہارے آگے امامت کرتا اور میری ماں حجرے سے مجھے پکارتی یا محمد، کسی ضرورت کے تحت مجھے صرف یہ الفاظ آواز دیتی یا محمد، تو میں فوراً نماز توڑ کر کے بھاگتا ہوں اپنے ماں کے قدموں میں جا کر گر جاتی، اور میں اپنی ماں کی ان ضرورت کو پورا کر کے پھر واپس آ کر تمہیں نماز پڑھاتا۔ یہ ماں کی محبت ہے۔ اللہ کے نبی کیا کہہ رہے ہیں 57 سال کی عمر میں کہ میرے صحابہ کاش کہ آج میری ماں زندہ ہوتی، میں عشاء کی نماز پڑھا رہا ہوتا، تمہاری رکعتیں پوری کر رہا ہوتا، میری ماں اگر حجرے سے پیار سے بھرے انداز میں مجھے یہ پکارتا یا محمد، اے میرے بیٹے محمد تو کہاں، تو میں قسم اللہ کی نماز کی فکر نہیں کرتا، نماز توڑتا اور بھاگتا ہوا میں اپنی ماں کے قدموں میں جا کر گر جاتا اور اپنی ماں کی ضرورتوں کو پورا کرتا۔ ہائے کیا محبت تھی میری ماں، میرے نبی کی اپنی ماں سے۔ حجۃ الوداع میں جب میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حج کرنے کے لیے جا رہے تھے، ماں کا انتقال ہوئے، زمانہ گزر گیا، آخری حج میرے نبی کا حجۃ الوداع، وفات سے جو پہلے حج کیے تھے، صحابہ اکرام کا بہت بڑا مجمع، 1,24,000 کا مجمع، اتنا بڑا مجمع اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہے ہیں، جب ایک ایسے پہاڑوں کے درمیان پہنچے جہاں انسانوں کا کوئی نام و نشان نہیں، چاروں طرف کالی پہاڑیں، سنسان جگہ، ایک سناٹا جگہ، بھیانک وادی آ گئی۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اونٹنی کا رخ موڑ لیا، صحابہ حیران، صحابہ پریشان کہ مکہ کا راستہ ادھر ہے لیکن اللہ کے نبی نے اپنی اونٹنیوں کا راستہ کیوں موڑ لیا؟ جب صحابہ پیچھے پیچھے جانے لگے، دیکھا کہ مقام ابوا پہنچے جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ محترمہ اپنی قبر مبارک میں آرام کر رہے ہیں۔ پہنچتے ہیں اپنی ماں کی قبر کے پاس، اونٹنی سے اترتے ہیں اور جیسے اپنے دونوں گھٹنے میں سر جھکا کر کے قبر سے لپٹ جاتے اور رو رہتے ہیں کہ ماں آج کاش تو زندہ ہوتی تو آج محمد تیرے ساتھ حج کرتا، آج محمد تجھے اپنے سواری پر سوار کر کے مکۃ المکرمہ جاتا اور خانہ کعبہ کا طواف کراتا۔ ماں تو مجھے چھوڑ کر چلی گئی، آج تیری جدائی کا احساس مجھے محمد الرسول اللہ کو ہو رہا ہے۔ دنیا کی ساری چیزیں ہیں لیکن ماں کی دولت نہیں ہے تو دنیا کی کوئی دولت میرے پاس نہیں ہے۔ صحابہ فرماتے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جس طرح ایک بچہ بلک بلک کر کے روتا ہے، سسک سسک کے رو رہا ہے، گھنٹوں تک میرے نبی اپنے ماں کے قبر مبارک پر سر رکھ کر کے روتے رہے اور اپنی ماں کے غم کا جدائی کر برداشت کرتے رہے۔ یہ میری ماں کی محبت ہوتی ہے، ماں باپ کی۔ آج ہمارے والدین، اگر کسی کے بھی والدین اس دنیا سے رخصت ہو جاتے تو ہمارے بچے کو فاتحہ پڑھنے کی بھی توفیق ہونی چاہیے کہ ایک دن جا کر کے اپنے ماں کے قبر پر، اپنے باپ کے قبر پر جا کر فاتحہ پڑھ دیں، کیونکہ آج ہمارے بچوں کو فرصت ہی نہیں ہے۔ آج ہمارے بچوں کو دنیا کی غلاظتوں سے فرصت ملے تب تو والدین کو یاد کریں۔
آج دنیا کے اتنے بیکار چیزوں میں ہمارے بچے ہمارے نوجوان پڑے ہوئے ہیں کہ والدین کا کوئی فکر نہیں. اللہ کے نبی کو دیکھیے, کائنات کے سردار کو دیکھیے, جس کے صدقے میں اللہ نے زمین و آسمان کو بنایا, اور اتنی لمبی عمر میں بھی ماں کی جدائی کا غم کیسا ہے کہ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ ایک بچہ جس طرح ماں کے لیے بسک بلک کر کے روتا ہے, جھوک پیچھا بچہ, ہمارے نبی ایسے رو رہے تھے ماں کی قبر کو لپٹ کر کے کہ کاش کہ میری ماں آج تو زندہ ہوتی تو میں محمد الرسول اللہ تجھے کندھے پر بٹھا کر کے طواف کراتا, میں محمد الرسول اللہ تجھے مناسک حج پورا کراتا. لیکن کاش کہ ماں تو مجھ سے جدا ہے, میں تیری فراق کو برداشت کر رہا ہوں, تیری جدائی کو اپنے دل سے رو رہا ہوں. ماں تیری جدائی کی کبھی بھی بھر نہیں سکتی ہے, دنیا کی کوئی چیز تیری جدائی کو پر نہیں کر سکتی ہے. میرے دوستو, ماں وہ دولت ہے دنیا کی. اس لیے میرے نوجوانوں, میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں, آج اگر والدین زندہ ہیں تو ان کی قدر کر لیجئے. دنیا میں آپ کو ہر چیز مل سکتی ہے, ہر چیز کی ملاوٹ مل سکتی ہے, ہر چیز کی ثانی مل سکتی ہے, لیکن فقط ایک ایسی چیز ہے والدین جو دنیا میں دوبارہ نہیں مل سکتی ہے. آپ کی بیوی جدا ہو جائے دوسری بیوی مل سکتی ہے, آپ کے بھائی ختم دوست ایک جدا ہو جائے دوسرے دوست مل سکتے ہیں, لیکن آپ کے ماں باپ اگر اس دنیا سے جدا ہو گئے, قیامت تو آ سکتی ہے لیکن دنیا میں یہ دو نمونے نہیں مل سکتے. یہ ماں اور باپ نہیں مل سکتے اس دنیا کے, قسم اللہ کی. اس لیے آج اگر ہے تو ان کی قدر کر لیجئے, ورنہ اگر یہ دنیا سے چلے گئے تو پھر آپ لائٹ اور ٹارچ جلا کر کے بھی ڈھونڈیں گے تو نہیں ملنے والی. جس طرح ایک درخت اپنے تمام چیزوں کے سائے کو لے لیتے ہیں, جو بھی آدمی اس درخت کے نیچے جاتا ہے اس کو اپنے سائے میں لے لیتا ہے, اسی طرح دنیا کے تمام حوادثات, دنیا کی تمام مصیبتوں کے لیے ہماری والدین ہمارے لیے سایہ ہے. اگر والدین کچھ نہ کرے, اگر زندہ ہے تو پھر بھی باپ کے لیے بیٹے کو ایک ہمت رہتی کہ میرا پیچھے میرا باپ کھڑا ہے, میرے پیچھے میری ماں ہے. دنیا کی کوئی بھی طاقت آ جائے, ماں باپ اپنے بچے کے لیے اس طاقت سے لڑنے اور ٹکرانے کے لیے طاقت رکھتی ہے. یہ ماں اور باپ کو اللہ نے وہ جگر دیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک حدیث ہے, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک صحابی خراسان سے اپنے والدہ کو کندھے پر بٹھایا, خراسان سے سفر کرتے کرتے مکہ المکرمہ کندھے پر بٹھا کر کے پہنچتے ہیں اور تمام حج کے ارکان کو پورا کرتے ہیں. 7 چکر لگا کر کے خانہ کعبہ کا غلاف پکڑ کر کے یہ کہتے ہیں کہ اے خانہ کعبہ, یہ تو بتا کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا کہ نہیں. بچہ خراسان, جبکہ خراسان اور مکہ مکرمہ کا درمیان لاکھوں ہزاروں کلومیٹر کا فاصلہ ہے. ایک بیٹا اپنی ماں کو کندھے پر بٹھاتا ہے. خراسان کا علاقہ افغانستان کے قریب ایک علاقہ ہے جس کو خراسان کہا جاتا ہے, افغانستان اور پاکستان کے درمیان میں وہ علاقہ پڑتا ہے. وہاں سے بیٹا اپنے ماں کو کندھے پر بٹھاتا ہے, سواری پر سوار نہیں ہوتا, پیدل چکر کے مکہ المکرمہ پہنچتا ہے, حج کے سارے ارکان کو پورا کرتے ہیں. اس کے بعد خانہ کعبہ کا طواف کر کے 7 چکر لگاتے اپنے ماں کو کندھے پر بٹھا کر کے. اس کے بعد بیٹا پسینے میں شرابور ہے, تھکا ہارا ہے, کعبے کے غلاف کو پکڑ کر کے یہ کہتے ہیں اے کعبہ, یہ تو بتاؤ کیا میں نے اپنے ماں کا حق ادا کر دیا کہ نہیں. کعبے کے غلاف سے آواز آتی ہے, ارے تو ماں کے حق کے بارے میں پوچھتا ہے, جب تو پیدا ہونے کے بعد ماں کا جو پہلا دودھ کا قطرہ پیا تھا ابھی تو اس کا بھی حق ادا نہیں ہوا, تو کہتا کہ میں نے ماں کا حق ادا کر دیا. ایک قطرہ جو حلق کے اندر گیا تھا, پہلا قطرہ ماں کا دودھ کا قطرہ, جب پیدا ہونے کے بعد بچے کو پلایا. اللہ کی قسم, خانہ کعبہ سے آواز آتی ہے اے بندہ, تو ابھی ماں کا اس پہلے دودھ کے قطرے کا بھی حق ادا نہیں کیا. ماں کا حق کوئی دنیا کے اندر ادا نہیں کر سکتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
میرے دوستوں، ماں ایک ایسی دولت ہے کہ بیان کرنے میں رونا آ جاتا ہے، ان کی حالت بیان کرنے میں رونا آتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ المنورہ میں ہیں، صحابہ اکرام کا ایک بہت بڑا مجمع ہے، اللہ کے نبی کے ساتھ ایک بوڑھی عورت پردے میں ڈھکی ہوئی ایک مائی آتی ہے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل قریب آ جاتی ہے تو اللہ کے نبی جو صحابہ کے مجمع میں بیٹھے ہوئے تھے، صحابہ کا واضح نصیحت کر رہے تھے، فوراً اپنی جگہ سے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ کھڑے ہونے کے بعد جو چادر مبارک میرے نبی کے جسم مبارک پر تھے، اس چادر کو اپنے جسم سے اتارتے ہیں اور اس چادر کو زمین پر بچھا دیتے ہیں، اور جو بوڑھی مائی آئی تھی اس مائی کا ہاتھ پکڑ کر کے اس چادر مبارک چادر پر بٹھاتے ہیں۔ صحابہ حیران کہ یہ کون خوش نصیب عورت ہے جس کو نبی نے اپنے مبارک جسم سے اپنی مبارک چادر کو اتار کر کے زمین پر بچھا دیا اور اپنے ہاتھوں سے پکڑ کر کے اس چادر پر اس عورت کو بٹھایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت دیر تک اس مائی کا ہاتھ پکڑ کر کے بات کرتے رہے۔ جب دل بھر گیا اس مائی کا، اس کے بعد وہ مائی اللہ کے نبی سے رخصت ہونے کے لیے اجازت چاہی۔ جب اللہ کے نبی سے وہ رخصت ہونے لگی تو صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، ان میں سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے۔ فرمایا اللہ کے نبی، آج تک ہم نے کسی عورت کو اتنا عزت کرتے، عورت کیا آپ نے کسی کو بھی اتنا عزت نہیں دیا کہ اپنی مبارک چادر کو اپنے جسم سے اتار کر کے زمین پر بچھا دیا ہو اور اس پر خود اس کو بٹھایا اور آپ زمین پر بیٹھ گئے ہو۔ یہ کون ایسی خوش نصیب عورت ہے جس کے لیے آپ نے اتنے عزت و احترام سے آپ ان کے ساتھ پیش آئے؟ کہا او میرے صحابہ، او میرے ستارے، یہ میری رضائی ماں، یہ میری دودھ پلانے والی ماں حضرت حلیمہ سعدیہ ہے۔ آج بہت دنوں کے بعد یہ میری زیارت کے لیے آئی ہے، اس لیے میں نے اپنی ماں کے قدموں میں اپنے مبارک چادر کو ڈال دیا کہ محمد کی چادر سے بھی زیادہ عظمت ماں کا ہے، اس لیے میں نے اپنے ماں کا حق ادا کرنے کے لیے میں نے اپنے چادر کو اتار کر کے ان کے قدموں میں ڈال دیا۔ اب بتاؤ، ایک دودھ پلانے والی ماں کا اگر میرے نبی اتنا احترام، اتنا عظمت، اتنے وقار کے ساتھ ان کے ساتھ پیش آ سکتے ہیں، جو جس ماں نے جنم دیا ہے ان کا کیا مقام ہو سکتا ہے، ان کا کیا مرتبہ ہو؟ جس ماں نے 9 مہینے پیٹ میں رکھ کر کے ہمیں اپنے تکلیفوں کو برداشت کیا ہے، اس ماں کا کیا مقام و مرتبہ ہو سکتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے والدین کے بہت سارے حقوق بیان کیے ہیں۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر چڑھ رہے تھے، جبرائیل علیہ السلام آئے، فرمایا کہ اس شخص کی ناک خاک آلود ہو، وہ شخص ہلاک و برباد ہو، اور اللہ کے نبی نے اس پر آمین کہا۔ صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے نبی، یہ ہم نے پہلی مرتبہ ایسا دیکھا کہ کوئی آدمی آپ ممبر پر چڑھ رہے اور اس پر آمین آمین کہے، تو یہ کیا مسئلہ؟ کہا کہ جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے تھے اور کہا کہ وہ بیٹا یا وہ بیٹی ہلاک و برباد ہو جائے جس کے سامنے ان کے بوڑھے ماں باپ ہو اور اس کی وہ خدمت کر کے ان کو راضی کر کے اپنی جنت کا حقدار نہ بنا لے۔ میرے دوستو، اور اس پر کس کی آمین لگی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو اس لیے آج اگر والدین ہمارے سامنے زندہ ہے، بڑھاپے کی عمر میں پہنچ گئے، کیونکہ اللہ فرماتا ہے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، کہ اے بچوں اپنے ماں باپ کے لیے اللہ سے دعا کرو کہ اے میرے رب، اے میرے پروردگار، جس طرح انہوں نے بچپن میں ہمیں پالا تھا، انہوں نے ہمارے بچپن میں ہماری خدمت کی تھی، یا اللہ تو اس پر رحم فرما اور ہمیں ایسا اطاعت کرنے والا، فرما برداری کرنے والا بنا دے کہ ہم بھی اپنے ماں باپ کا خدمت گزار بیٹا بن جائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے اور انہوں نے عرض کیا اللہ کے نبی، قیامت کے بارے میں کچھ بتائیے کہ قیامت کب آئے گی؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ علم اللہ کو ہے کہ قیامت کب آئے گی۔
پھر اس نے کہا کہ اس کی کچھ نشانیاں بتا دیجئے، تو فرمایا کہ جب بیٹیاں اپنی ماں کی نافرمانی کرنے لگی گی سمجھ لو قیامت بالکل قریب ہے۔ بیٹیوں کا ذکر کیوں کیا اللہ کے نبی نے؟ کیونکہ بیٹی جو ہے وہ اکثر فرما بردار ہوتی ہے، بیٹا تھوڑا سخت ہوتا ہے، لیکن بیٹے کے مقابلے میں بیٹیاں جو ہوتی ہیں وہ نرم ہوتی ہے، والدین کی اطاعت کرنے والے ہوتی ہے۔ اگر ایسی بیٹیاں بھی جب بگڑنے لگ جائے معاشرے کے اندر، وہ بھی اگر اپنے ماں باپ کی نافرمانیاں کرنے لگے، تو سمجھ لو یہ قیامت کے دور کا آخری دور گزر رہا ہے، اب تم قیامت کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اور وہ دور بالکل اب قریب آ چکا ہے کہ بیٹیاں بھی اپنے والدین کی نافرمانیاں کرنے لگیں گی۔ بیٹے تو کرتے ہی ہیں، لیکن بیٹیاں جو فرما بردار ہوتی ہے آج وہ بھی اپنے والدین کی نافرمانیوں میں لگے ہوئے ہیں۔ میرے دوستو، واقعات تو بہت سارے تھے، وقت کی تم دامنی ہمیں اجازت نہیں دیتی ہے، بس ہمیں آپ کو اتنا کہنا ہے کہ آپ کے جیتے جے اللہ نے فرما دیا اگر تم نے والدین کی اطاعت کی، فرما برداری کی، اگر تمہارے والدین تمہارے سے راضی ہے دنیا کے اندر تو میں رب بھی تمہارے سے راضی۔ اگر تمہارے والدین تم سے ناراض ہے، چاہے تم تہجد گزار کیوں نہ ہو جائے، چاہے تم لمبی لمبی رکعتیں پڑھنے والے کیوں نہ ہو جائے، چاہے تم تسبیح ہر وقت ذکر و اذکار میں کیوں نہ تم مسجد میں ماتھا ٹیکے رہو، اگر تمہارے والدین تم سے ناراض ہیں تو اللہ فرماتا ہے قسم میرے رب ذوالجلال ہونے کی، جب تمہاری موت آئے گی تو کلمے کی حالت میں نہیں آئے گی۔ اس لیے اگر کلمے والی موت چاہتے ہو تو اپنے جائز مقاصد میں اپنے والدین کو راضی کر لو۔ آج وقت ہے، موقع ہے، اپنے ماں باپ کا دل خوش کر کے اپنے حق جنت کا حقدار بن جاؤ۔ بنیں گے سب؟ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین وآخر دعوانا۔